کو کال کر کے بات میرے بھائی بات سن لیں، ہمارے پاس وقت ہے بہت تھوڑا، لوگ سیکھنے والے ہیں زیادہ، ہم ایسے فارغ نہیں ہیں کہ ایسے مولویوں سے جھگڑے کرتے رہے. بات اگر میں نے کوئی غلط کہی ہے ان سے دلیل مانگ لیں، مجھے بتا دیں، اور ویسے مناظرہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس ختم بات. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اگر بات کوئی غلط ہے بتائیں. جی مولانا وہ آپ بتا رہے تھے تجہیز کے بارے میں. تو یہ جو قصہ مشہور ہو گیا نا، مثلاً پھر میں نے ابھی شہبہ سے لوگوں نے نکال دیا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سن لینا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے مولانا. کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا کفن دفن ہوا تو یہ موجود نہیں تھے، خلافت کے جھگڑے میں لگے ہوئے تھے، کئی دن کے بعد لوٹے اور پھر پچھتاتے رہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ جی جی جناب سوال یہ ہے کہ بھی علامہ صاحب بھی جواب دے رہے ہیں کہ بھی اس کو خطبے سننے کے درمیان کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے، خطبہ سننے کے دوران. ہاں جی، کوئی اور ذکر نہیں کرنا چاہیے. جی جی. خطبے کا مطلب جو اردو میں ہوتا ہے خطبہ وہ تو سن رہا تھا بندہ، وہ عربی میں ہوتا ہے خطبہ، ٹھیک ہے نا، عربی میں ہوتا ہے خطبہ، اس کے دوران بھی کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ پوچھنا تھا. جی ٹھیک ہے مولانا. بھائی کچھ لوگ تو میرے بھائی یہی سمجھتے ہیں کہ خطبے وہی ہیں جو عربی زبان میں ہوتے ہیں. کال آ جائے گی مولانا. پہلے دوسری بات ہم کر لیتے ہیں، یہ تجہیز و تکفین بڑی، یہ تجہیز و تکفین یہ بہت خطرناک بات ہے، اس بارے میں ذہن صاف ہونا چاہیے. آپ نے دوسری جلد کے اندر شاید اس کے متعلق بہت وضاحت کے ساتھ تفصیل سے بات بیان کی. کیا. وفات کے خطبے جو ہیں ان میں سب چیزیں میں نے وہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے شیخ متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ان کی ایک کتاب خطبات اسحاق اسی سال سن 2006 کے اندر طبع ہو کے آئی ہے، جس کی ایک مکمل جلد جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے. اور اس جلد کے اندر مولانا نے اس طرح کے اختلافی مسائل جو صحابہ کرام کی شان کے اندر گستاخی کے پہلو لیے ہوئے ہیں، ان کی بڑی شرح و بست کے ساتھ مولانا نے تفصیلاً اس کو حل کیا. جی مولانا آپ جواب. ایک بات تو جو مشہور ہو گئی نا کہ رسول کریم علیہ السلام کی نعش مبارک 3 دن 3 رات پڑی رہی، اس سے بڑا فتنہ پیدا ہوا. لوگوں نے سوچا یار مسلمان کدھر چلے گئے، 3 دن 3 رات آپ پڑے رہے. بالکل بکواس، جھوٹی بات ہے. آپ سوموار کو فوت ہوئے، دوپہر کے وقت ہوئے، کوئی کہتا اثر کے وقت، سوموار کا دن تھا، ایک ہی رات گزری، اگلے دن سارا دن. السلام علیکم. منگل اور بدھ کی جی سوال یہ ہے کہ بچے کی جڑی دودھ پلان دی عمر ہے وہ 2.25 سال دستے ہیں، ٹھیک ہے نا، شرعی جڑی ہے. جی جی. ہاں جی بچے دی. یہ دوران اگر بیوی پریگنٹ ہو جاتی ہے تے بچہ بھی بیمار ہے، ماں دے دودھ تو علاوہ رہ نہیں سکتا، اگر وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو دودھ نہیں پلا سکتی، ٹھیک ہے نا جی، دودھ نہیں پلا سکتی، وہ ڈاکٹر منع کر دیں کہ دودھ نہیں پلانا. تو اس دوران اگر مشورہ کیا جاتا کسی نے کہتے جی تسی اینوں حمل نو ضائع کروا دیو، بے شک پہلے مہینے کا حمل ہے تو وہ حمل ضائع کروا دینا چاہیے یا کہ بچے کی جان کا رسک لینا. میرے بھائی بچے کو گرانے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے کوئی احتیاط کرتے. اگر بچے کی اتنی فکر تھی کہ ابھی دودھ پیتا ہے اور بیچارہ چھوٹا ہے تو صبر کرتے. کوئی پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ضرور یہ دھندا کرو، اور اگر ہو گیا تو اب کیوں قیامت ڈال رہا ہے کہ اس بچے کو قتل کر رہے ہیں جو پیٹ میں ہے. اللہ کے بندو ڈرو، یہ قتل کا جرم کرنا کون ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا؟ ظالم ہے وہ. اس بچے کو اب یہ بچہ اگر ہے نا نہیں دودھ پیتا ہے یا دودھ اس کو نقصان چھوڑیں یار، برے کام کر کے ہم سے کیا جواب ڈھونڈتے ہیں. اس کے لیے کوئی اور نسخہ پوچھیں ڈاکٹروں سے کہ بچے کو کیا غذا دی جائے، کیا ماں کے دودھ کی بجائے وہ اس کے لیے کافی بدل ڈھونڈیں. پیٹ کو مطلب زائد ہوئے نہ کریں، بالکل اس کا کوئی جواز نہیں. کیوں ضائع کرنا؟ کہتے ہیں کہ 2 سال بچے نے دودھ پیا ہے، فرض کر لیں کل ماں کے پاس دودھ ہی نہیں ہے بچے کو دینے کے لیے کسی بیماری کی وجہ سے. صحیح بات ہے. تو پھر بھی آپ اپنے بچے کو آلٹرنیٹ کوئی نہ کوئی چیز تو دیں گے. صحیح بات ہے. تو آپ بھی یہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دودھ ختم کر دیا اور بچے کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ جو انتظام وہ بتاتے ہیں. یہ جو بات آپ کو بتاتے ہیں نا ڈاکٹر، یہ خالص لادینی والی بات ہے. میں نے تو اس کو سمجھایا جی وہ ایک اخبار کا نا ٹکڑا لیے. ایک بات یہ بھی ہے میں بھائی عرض کروں، اگر علامہ صاحب نے کسی نے اگر تو بچے کو نقصان ہو رہا ہے نا دودھ کی وہ تو الگ بات ہے. باقی اگر کوئی مسئلے کے طور پر سمجھتا نا کہ ماں جب ایسی حالت میں ہو جائے تو پلا ہی نہیں سکتی دودھ، ایسی کوئی بات نہیں. پریگننسی کے زمانہ میں بھی دودھ پلا سکتی ہے، جائز ہے، حلال ہے. بچے کو اگر نقصان پہنچتا تو الگ بات، اس کا کوئی حل کرے. ضروری نہیں میں نقصان پہنچے، کئی بچے پیتے رہتے کچھ نہیں ان کا بگڑتا. دودھ پلانا جائز ہے، ٹھیک ہے، آخر تک پلا سکتی ہے. ٹھیک ہے.
یہ جو عمل آپ سوچ رہے ہیں مولانا نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ قطعی طور پر حرام، ناجائز اور اللہ کے ہاں پکڑ والی بات، یہ قتل ہے، قتل بالکل ٹھیک ہے۔ اور 2.25 سال جو آپ نے کہا یہ کوئی نہیں کہتا، یا تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف 2 سال ہے دودھ پلانے کی، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 2.5 سال کہتے ہیں، 2.5 2.25 نہیں کہتا۔ علامہ صاحب یہ بھی ہے نا کہ اگر اس میں پرہیز کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی پرہیز کرتا ہے وہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے مسئلے سامنے ہیں۔ ناجائز کوئی نہیں، مگر جو نتیجہ اس کو پھر قبول کرنا چاہیے نا۔ جب آپ ایک کھیتی بوتے ہیں تو پھر جب اگے گا پودا پھر ٹھیک ہے، اس کو آپ مانیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ جو نا مباشرت ہے، میں آپ سے عرض کروں میرے بھائی، آپ ایسی کوئی چیز نہیں کہ یہ بھوک کی طرح تنگ کرے، یہ توجہ کرنے کی بات ہے۔ جو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ ایک دن صبر نہیں کر سکتے، اور اگر دھیان نہیں کریں گے تو سال گزر جائیں گے، خیال ہی نہیں ہوگا۔ یہ ایسی چیز نہیں کہ تنگ کرے، لوگ خود نہیں باز آتے، چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں، نتیجہ پھر یہی ہوتا۔ صحیح بات، صاف بات۔ جزاکم اللہ۔ آپ تو یہ ایک تو کئی دن جو تھا نا کہ آپ پڑے رہے، یہ غلط بات۔ سوموار کو فوت ہوئے زوال کے وقت یا عصر کے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر فوراً جلدی کر کے دفن کر دیا جاتا تو قیامت آ جاتی، ارد گرد کے مسلمانوں تک خبر پہنچی، وہ حضور کا آخری دیدار نہیں کرنا چاہتے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، ذرا اونچا بولیے۔ جی 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 فرمائیے، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے جی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تعویذ وغیرہ اگر گلے کے اندر ڈال لیا جائے یا بازو پر باندھ لیا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے، یہ علاج کا طریقہ بالکل درست ہے۔ جی جی مولانا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے سوال ہے میرا کہ ہم پہلوانی کرتے ہیں نا، کشتی وغیرہ، جی جی تو اس میں ہم لنگوٹ پہنتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ تو وہ لنگوٹ جو ہوتا ہے نا وہ جیسے انڈر ویئر کی طرح کا ہی ہوتا ہے، ہاں ہاں، تو وہ کیا جائز ہے اسلام میں؟ مولانا وہ شاید اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ ایک آدمی کی ران تھوڑی ننگی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غطی فاخذک فإنہ عورہ، تو اس کو دلیل بنا کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر لنگوٹ ہم باندھتے ہیں تو پھر تو ہم سارے ہی تقریباً اس حوالے سے ننگے ہیں، تو شرعی اعتبار سے ہم کس پوزیشن میں ہیں؟ یہ تو بالکل لنگوٹ ہوتا ہے نا، جو باقی وہ نکر وغیرہ پہنتے ہیں، تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ باتیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، مگر خلاصے کی بات یہ ہے کہ عورت ہے 2 طرح کی، تو انسان مرد کی شرمگاہ نا 2 طرح کی ہے۔ ایک عورت مخفہ ہے کہ عام حالات میں تو اس کو بھی چھپانا چاہیے، مگر وہ پھر ننگی ہو جائے تو اس میں قیامت نہیں آتی۔ ایک ہے مغلظہ کہ سختی کی گئی ہے، تو اگلا پچھلا دونوں ایسے جو ہے نا قبر اور قبر، یہ ہے عورت مغلظہ، یہ سخت حکم ہے کہ ننگا نہیں کر سکتے، یہ لنگوٹ باندھنا۔ آگے جو ہے کہ ران کو ڈانپو، یہ مخفہ ہے، عام تو چاہیے کہ اس کو ڈھانکا جائے، مگر کبھی نہ بھی کوئی ڈھانکے ضرورت کے وقت۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو تھی اسی طرح خیبر میں، تو یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ وہ احتیاط ہے کہ زیادہ یہی بہتر ہے کہ یہ اس کو چھپاؤ، مگر یہ ناف سے گھٹنوں تک یہ عورتیں مخفہ معمولی ہے، ننگی بھی ہو جائے کوئی نہیں۔ یہ جو قبل اور دبر ہے شرمگاہ ہیں دونوں، یہ ڈھنکی ہونی چاہیے بس۔ اچھا، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب چونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی نماز جنازہ ایسے نہیں ہوئی کہ صفیں بند تھیں، کوئی امامت کراتا، تکبیریں کہی جاتی، طریقہ یہی تھا کہ حجرہ مبارکہ میں بھی آپ کی لاش مبارک تھی۔ السلام علیکم۔ کر دینا یہ وعلیکم السلام۔ جی جی، یہ سوال رہ گیا تو بہت کام کرا، یہ سب یہ سوال اگلے ہفتے پہ اٹھا رکھیں۔ جی بہن کیا پوچھیں گی آپ؟ یہ چھوڑ دے سب، ہیلو یہ جنازے کی بات ہے۔ جی جی، مولانا صاحب یہ قبر میں سوال کرتے ہیں تو کیا پوچھیں گے؟ یعنی قبر میں جو سوال کرتے ہیں کیا پوچھیں گے؟